دوستو السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 15 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر لمحہ تبدیلی ہے، تغیر ہے اس کارخانہ قدرت میں۔ تبدیلی نہیں ہے تو قوانین فطرت میں نہیں ہے۔ یہ ایک حکم ہے کائنات کے رب کا، جس نے کائنات بنائی اور اس کائنات کو 7 حصوں یعنی 7 آسمانوں میں تقسیم کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان بنائے اور ہر آسمان کے لیے مناسب حکم بھیج دیا۔ یہ کس قدر واضح ثبوت ہے اس کائنات کی تخلیق کا اور ہر آسمان کے نظام کو خدا کے مناسب حکم کے تابع فرمان رہ کر بغیر کسی تردد کے چلتے رہنے کا۔ خدا نے ہر آسمان کے لیے مناسب حکم بھیج کر نظام کی ابتدا کر دی اور اسے یعنی نظام کو تا حکم ثانی پہلے حکم کے تحت چلتے رہنے کا پابند کر دیا۔ اس آیت قرآنی کے ترجمہ میں ایک لفظ ہے مناسب۔ یہ بے حد قابل غور لفظ ہے، یعنی ہر آسمان کے لیے مناسب حکم۔ اس کا مطلب ہے کہ جس آسمان کو خداوند کریم نے جس مقصد کے لیے بنایا، اس مقصد کے ساتھ نسبت رکھتا ہوا حکم بھی صادر فرما دیا۔ اس سے یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ کائنات کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یقیناً خدا کے پیش نظر کائنات کے بنانے کا جو مقصد بھی تھا، ہر آسمان پر اس مقصد کے لیے نسبت رکھتا ہوا حکم بھی بھیج دیا۔ بے شک خدائے کائنات نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ اس زمین پر خدا نے دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسان کو تخلیق کیا، اسے عقل اور شعور اور آگہی عطا فرمائی اور اسے حکم دیا کہ اس کائنات میں بکھری ہوئی حکمتوں کو تلاش کرے اور ان سے استفادہ کرے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قائم و دائم ہیں اور عقل و شعور رکھنے والوں پر لازم ہے کہ اس کی نشانیوں کو تلاش کریں۔ خدائے بزرگ و برتر نے زمین کو اپنے اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے منتخب کیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات میں زمین ایک اہم ترین سیارہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر اشرف المخلوقات کو بھیجا نہ جاتا۔ زمین پر انسان کب سے موجود ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ خود انسان کو بھی معلوم نہیں کہ وہ یہاں یعنی زمین پر کب سے موجود ہے۔ زمین پر زندگی کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر انسان تہذیب کے مختلف ادوار سے گزرتا رہا ہے۔ معلومہ تاریخ مصری اور یونانی تہذیب کی قدامت پسندی پر مبنی ہے۔ مصری اور یونانی تہذیبوں کے ارتقائی ادوار جادو اور توہمات سے بھرے پڑے ہیں۔ جادو تو کسی حد تک حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے، مگر توہم خالصتاً انسان کی نفسیاتی کیفیت کا نام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تاریخ دانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کے دوران جادو سے بھی کام لیا گیا۔ یہ گروہ اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اس غیر ترقی یافتہ دور میں بڑے بڑے اور ہزاروں ٹن وزنی پتھر جادو کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے۔ اگرچہ مصر کا جادو بھی مشہور ہے، مگر یہ بات کہ اہرام مصر کی تعمیر کے دوران جادو سے کام لیا گیا ہے، قرین قیاس نہیں اور عقل و شعور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر جادو اتنا طاقتور ہوتا تو انسان آج کے ترقی یافتہ دور میں داخل نہ ہو سکتا۔ سب کچھ جادو کے ذریعے وقوع پذیر کروا لیا جایا کرتا۔ ایک دوسرا طبقہ فکر ایسا بھی ہے جس کا خیال ہے کہ اہرام مصر غیر ارضی یا خلائی مخلوق نے تعمیر کیے۔ یہ طبقہ فکر اپنے اس موقف کے بارے میں ٹھوس دلائل بھی پیش کرتا ہے، مگر اس موقف کی تائید میں خواہ کتنے ہی دلائل پیش کیوں نہ کر دیے جائیں، اس بات کو تسلیم کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے کہ خلائی مخلوق کبھی زمین پر آ کر تعمیرات میں مصروف رہی ہوگی۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ انسان نے اس زمین پر بے حد مشکلات کا سامنا کیا۔ لاکھوں سال پہلے جب انسان اس سیارہ زمین پر نمودار ہوا تو اس وقت زمین پر کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ انسان تنہا تھا، اکیلا تھا۔ اسے اپنے رہنے کے لیے تمام تر بندوبست خود کرنے پڑے تھے۔ زمین پر موجود جنگلی درندوں سے بچاؤ کے طریقے خود انسان ہی نے وضع کیے ہوں گے جب انسان نے زمین پر قدم رکھا ہوگا یا رکھا تھا۔ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے انسان نے یقیناً بے حد تگ و دو کی ہوگی۔
خود تعمیر کردہ مکانوں یا رہائش گاہوں میں رہنے کی ابتدا کرنے سے پہلے انسان جب غاروں کا مرہون منت تھا، اس وقت انسان کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ اس وقت انسان دوسرے جانوروں کی طرح قدرتی پناہ گاہوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ اپنی خوراک کے حصول کے لیے انسان کو غاریں بھی تبدیل کرنا پڑتی ہوں گی۔ یقیناً بارش، سیلاب، آندھی اور طوفانوں سے بچنے کے لیے انسان جنگلوں اور پہاڑوں میں ہی مارا مارا پھرتا ہوگا۔ اس بات کا فیصلہ بے حد مشکل ہے کہ انسان پہلے تھا یا پرندے۔ ممکن ہے کہ پرندے اس زمین پر انسان سے پہلے سے موجود ہوں۔ پرندوں نے بھی تو اپنے گھونسلے بنانے شروع کیے ہوں گے۔ کیا پرندوں کو اپنے گھونسلے بنانا سکھانے کے لیے بھی کوئی خلائی مخلوق زمین پر اتری ہوگی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زمین کے ہر باشندے کے اندر قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے۔ پرندوں کو گھونسلے بنانا بھی قدرت نے سکھایا، اور انسان کو بھی قدرت نے حالات کا مقابلہ کرتے کرتے زمین پر رہنا سکھا دیا۔ حالات ہر کسی کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دیتے ہیں۔ انسان نے شروع ہی میں یہ جان لیا تھا کہ زمین سے باہر نہ وہ جا سکتا ہے اور نہ زمین کے باہر اس کے لیے موافق حالات ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی اور قدیمی انسان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خلا بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے انسان نے نہ جانے کتنی تہذیبوں اور کتنے ادوار کا مزہ چکھا ہوگا۔ مصری تہذیب اور یونانی تہذیبوں تک پہنچنے سے پہلے بھی انسان نامعلوم سالوں سے زمین پر موجود تھا۔ زمین پر اترنے سے پہلے انسان نامعلوم کس شکل اور کس شباہت کا ہو۔ اس موجودہ شکل و شباہت تک پہنچنے سے پہلے انسان بے شمار تبدیلیوں سے گزرا ہوگا۔ انسان کی موجودہ شکل و شباہت بھی حتمی نہ ہو شاید، مگر انسان آج قدیمی انسان کی نسبت بہت تبدیل ہو چکا ہے اور جدید انسان کہلوانے لگا ہے۔ انسان کی موجودہ ترقی کے لیے نسل انسانی نے بے شمار قربانیاں پیش کی۔ لاتعداد ادوار سے گزرتے گزرتے انسان آج کسی حد تک ترقی یافتہ کہلوانے کا مستحق ٹھہرا ہے۔ جہاں تک غیر ارضی مخلوق یا غیر ارضی انسان کا تعلق ہے تو زمینی انسان زیادہ ترقی یافتہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ غیر ارضی انسان بھی اب تک زمینی انسان کے ساتھ رابطہ کرنے سے قاصر ہی دکھائی دیتا ہے، اور کوئی قابل ذکر خلائی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں غیر ارضی انسان یا مخلوق کے ساتھ رابطہ ہو سکا ہو۔ انسان نے جتنی بھی خلائی مہمات سر کی ہیں، ان میں کہیں بھی خلائی مخلوق دخل انداز نہیں ہو سکی۔ نہ ہی زمینی انسان کو کہیں نظر آئی اور نہ ہی غیر انسان بردار جہازوں نے کسی خلائی مخلوق کی نشاندہی کی اور نہ ہی ان کی موجودگی کا شبہ ظاہر کیا۔ انسانوں کا ایک طبقہ فکر اس بات پر بے حد زور دیتا ہے کہ اڑن تشتری کے شکل میں خلائی مخلوق زمین کے مدار میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اڑن تشتریوں والی مخلوق زمین کے باسیوں کے ساتھ باضابطہ رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ صرف خلا میں گھوم پھر کر واپس کیوں چلی جاتی ہے؟ اڑن تشتریوں کے خلائی مخلوق بردار ہونے کے حق میں دلائل دینے والے ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کے علاقے برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو جانے والے بحری اور ہوائی جہاز اڑن تشتریوں کی خلائی مخلوق کے ہاتھوں غائب ہوتے رہے ہیں، مگر یہ ایک قیاس آرائی ہے۔ حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ برمودا ٹرائی اینگل میں اگر کسی قسم کے غیاب کے کچھ محیر العقول واقعات رونما ہوئے ہیں تو وہ زمین کے حالات کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان واقعات میں لازماً کسی خلائی مخلوق کا ہی ہاتھ ہو۔ اگر کوئی خلائی مخلوق زمین تک پہنچ چکی ہوتی تو زمین کے باسیوں کے حالات یقیناً مختلف ہوتے اور زمینی انسان کے رابطے دور دراز خلائی سیاروں کے ساتھ ہونا کچھ عجیب نہ ہوتا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ زمین انسان جتنی ترقی کر چکا ہے اس میں اس کا اپنا کمال ہے، کسی غیر ارضی مخلوق کا نہیں۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدرت نے انسان کی مدد ضرور کی ہے،
کیونکہ انسان کے ساتھ محیر العقول واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کرنا کچھ چاہتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اور یہی غیر ارادی واقعات انسان کے لیے کسی نہ کسی ترقی کا ایک غیر معمولی زینہ بن جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس کی مدد کا بندوبست بھی کیا ہے۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی کسی نہ کسی صورت انسان ترقی یافتہ تھا۔ عقل و دانش اس وقت بھی موجود تھی۔ اس وقت کا انسان اپنے حالات کے مطابق اپنی عقل و دانش کا استعمال کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ بے حد سست رفتاری سے ہی اپنے حالات کو تبدیل کرتا تھا، مگر تبدیلی آتی ضرور تھی۔ وہی سست رفتار تبدیلی اس کے بعد آنے والے انسانوں کی ترقی کی بنیاد ٹھہرتی تھی۔ بادبانی جہاز ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے، آج بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے سے چلنے والے بادبانی جہازوں ہی کے ذریعے انسان نے ہواؤں کے رخ سے شناسائی حاصل کی، اور آہستہ آہستہ تبدیلیوں کے عمل سے گزرتے گزرتے انسان نے طولانی بحری بیڑے تشکیل دیے اور سمندروں کا سینہ چیر کر ان پر حکمرانی حاصل کی۔ فطرت ہمیشہ سے انسان کی مکمل طور پر مددگار رہی ہے۔ فطرت نے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور یہ بھی خالق کائنات کی اس مناسب حکم کا حصہ ہے جو اس نے تخلیق کے وقت ہر حصہ کائنات پر بھیج دیا تھا۔ اب کائنات کا ہر حصہ خالق کائنات کے اسی مناسب حکم کے تحت تابع رہ کر تخلیق کے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اس انجام تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تخلیق کا انجام قیامت ہے، اور قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ماضی میں بھی بہت سے افراد نے بے شمار دعوے کیے کہ فلاں دن قیامت آ جائے گی، فلاں دن اس زمین پر زندگی کا آخری دن ہوگا، مگر خود ساختہ قیامت کا دعویٰ کردہ ہر دن عام اور معمول کے دن کی طرح گزر گیا۔ زندگی کی آب و تاب قائم و دائم ہے، اور حقیقی قیامت تک قائم و دائم ہی رہے گی۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 15 اور 16 یہاں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی آئندہ اقساط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔